الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يؤتي الحكمة من يشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت صحیح یعنی دانائی اور سمجھ عطا فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ اور جس کو حکمت مل گئی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اس کو بہت زیادہ خیر بھلائی نصیب ہو گئی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ یہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں آج جن کو عقل نصیب ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ آج تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور نذرتم من نذر یا بھی کسی بھی قسم کی منت مانتے ہو فإن اللہ يعلمه اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں سب کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو وما للظالمین من انصار ظالم لوگوں کے لیے کوئی بھی حمایتی اور مددگار وہاں نہیں ہوگا سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چونکہ مسائل بیان فرمائے ہیں اب ان آیات میں وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں فضائل بھی احکام بھی اور شرائط بھی ارشاد فرمائے شرائط کو بندہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا مال کیا جانے والا وہ حلال اور پاک ہو دوسرا بندے کی نیت ٹھیک ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے تیسرا بندہ احسان جتلانے سے اپنے آپ کو بچائے چوتھا ان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے ان شرائط کے ساتھ بندہ مال اللہ کے راستہ میں لگائے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور برکت اور خیر نصیب فرمائیں گے اب اسی طرح کی باتیں اللہ رب العزت نے یہاں بھی ارشاد فرمائی حکمت دانائی کا نام ہے بندے جس کو سمجھ نصیب ہو جائے اچھا علم نصیب ہو جائے حکمت کا لفظ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا جس کو بھی حکمت نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی سنجیدگی نصیب ہو گئی اور بڑا اچھا ایک مقام اس کو نصیب ہوا آج حکمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن کریم میں حکمت کا لفظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا قرآن بھی حکیم ہے اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے آج دنیا میں علاج کرنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے لیکن عربی الفاظوں میں علاج والے کے لیے طبیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، حکیم کا لفظ
سنت والے کے لیے، ہدایت والے کے لیے اور بڑی دانائی والے کے لیے کہ جس کو علم بھی اچھا نصیب ہو جائے اور اس علم پر عمل بھی نصیب ہو جائے، وہ بندہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حکمت کا خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، جس کو بھی مل گیا اس کو بہت زیادہ بھلائی نصیب ہو گئی، خیر کثیر نصیب ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو بھی حکمت کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر جس کو عمل نصیب ہو گیا وہ بندہ بھی حکمت والا بن گیا، بڑی دانائی اور سمجھداری والا بن گیا، کیونکہ اللہ نے حکمت کا، علم کا خزانہ سب سے زیادہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے شریعت بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، اب اسی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قرار دیا کہ اللہ کے محبوب نبی آئے، انہوں نے آ کر حکمت کی تعلیم ارشاد فرمائی، قرآن کی تعلیم دی۔ اور حکمت، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور حکمت سے مراد حضور کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کے انداز اخلاق ہے۔ اب جس بندے کو وہ نصیب ہو جائے وہی حکیم اور دانا کہلائے گا۔ باقی دنیا میں عقل مندی اور دانائی دوسرے لحاظ سے چلتی ہے، لوگوں کو نفع نقصان دنیا کا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ حکیم کہلانے کا بندہ دانا سمجھدار نہیں کہلانے کا حقدار، کیونکہ اس کو دین کے نقصان کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب دین کے اعتبار سے بندے کا نقصان ہو، بندہ اس کو سمجھ رہا ہو کہ عمل میں کمزور ہو گیا ہوں، پیچھے ہو گیا ہوں، یہ کوتاہی ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں عمل کی طرف جانا چاہیے تھا، نہیں جا سکا، تو بندے کو اس قسم کا احساس یہ دانا بندے کو ہوگا، اسی حکمت والے کو۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرماتے ہیں، اس کو سمجھ ملتی ہے، علم ملتا ہے اور احساس ہوتا ہے، نفع نقصان کا پتہ ہوتا ہے، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کے فائدے کی طرف جا رہا ہوں، یا کیسے عمل ہو رہا ہے، یہ عمل کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ بعض بندوں کو احساس نہیں ہوتا تو پھر ان میں حکمت نہیں ہوتی، اور جس بندے کو احساس ہو جائے، خیال ہو جائے، وہ احتیاط کی زندگی گزارے، صحیح علم حاصل کرے، صحیح علم پر عمل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ حکمت کا خزانہ دیں گے۔ جس کو حکمت مل گئی اب اللہ رب العزت اس کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، یعنی وہ بندہ نقصان سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کو بھلائی اور خیر کا خزانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ باتیں اللہ فرماتے ہیں سمجھ اسی کو آئیں گی جو آج عقل رکھتا ہے، آج سمجھ نہیں آتی عام بندے کو۔ پھر خرچ ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں بھی فرما دیا، آج تم خرچ کرو یا نظر مانی ہوئی ہو، منت ماننا، منت بھی لوگ مان لیتے ہیں کہ ایسے نظر مان، لیکن ہمیشہ یاد رکھا جائے نظر ماننا یہ بھی ایک عبادت کا عمل ہے، کیونکہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب نظر مانی ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بعض لوگ منت مان لیتے ہیں اور بعد میں پھر بھول جاتے ہیں، اور منت مان لیتے ہیں یا اس میں پھر تبدیلی شروع کر دیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں پوری کرنا ہم ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منت ماننا کنجوسوں بخیلوں کا کام ہے، لوگوں منت ماننے کی بجائے تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ منت یہ ہوتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے پیسے یا اتنی چیزیں میں اللہ کے راستے میں دوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے نوافل پڑھ لوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھ لوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنی خیرات کر دوں گا۔ بندہ کوئی بھی نیت منت مان لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے وعدے کر رہے ہو بخیلوں والے، اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے کر دو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔
منت بہر حال ماننا جائز ہے۔ اب منت مانے بندہ تو اس کو پورا کرنا پھر لازمی ہوتا ہے، پھر بندہ اس میں ایسی سستی نہ کرے، کاہلی نہ کرے، بلکہ اپنی منت کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت نے اسی منت ماننے کا، نظر ماننے کا یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نام کی نظر مانو، اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں پھر مال دے دیا کرو، یا جو بھی عمل کی نیت کی ہے اب اس عمل کو کر لو۔ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے، اب بندے کو ٹالنا اچھا نہیں ہوتا، خرچ کر رہا ہے یا نظر مان رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اب اس چیز کا بندہ خاص خیال رکھے، اس کو پورا کرنا اور اس کے اندر نیت کا صاف رکھنا انتہائی لازمی چیز ہے۔ عبادت تو وہی ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، عبادت وہی ہے جس کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کفر کرنے والے بھی ظالم، شرک کرنے والے بھی ظالم، اور دیگر نافرمانیاں کرنے والے بھی ظالم، ناانصافی کرنے والے بھی ظالم ہیں، ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ رب العزت اعمال صالحہ کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ تعلیمات دی گئی، بندہ اس معاملے کے اندر بھی ذرا سبق حاصل کرے اور تعلیمات کے اوپر عمل کرتا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اللہ نے حکم فرمایا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہم اس کا یقین کریں گے، اور شیطان جھوٹے وعدے کر رہا ہے، بندے کو ڈرا رہا ہے، اعمال سے ہٹا رہا ہے، کبھی جان والے اعمال سے، کبھی مال والے اعمال سے ہٹاتا ہے، بندے کو نافرمانی کے راستے پہ لگاتا ہے۔ بندہ شیطان کے پیچھے نہ لگے بلکہ اللہ کے قرآن کے پیچھے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، اس میں برکت اور خیر ہے۔ نظر ہے اس کو پورا کرو، اور دوسری کو نیت ہے اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے چلے جاؤ، اللہ بدلے عطا فرمائیں گے۔ یہ تعلیمات دی گئی، اور بھی آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا تاکہ مکمل طور پر اس کو سبق ملے اور یہ عمل میں قدم آگے بڑھائے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا ہی کے لیے ہر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔